رہتے ہیں، لیکن یہ والے جو 8 رکعت نوافل ہیں یہ ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ نوافل ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہ وہ نوافل ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں یہ، یعنی فرض کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ یہ نوافل ہیں، تو ہمیں یہ نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔ شب برات چونکہ ہمارا ایک رجحان ہوتا ہے نوافل کی طرف، ہم قیام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ 8 رکعت نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، ان میں کون سی ہم نے صورتیں پڑھنی ہیں، اور کس طرح سے ہم نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے۔ شب برات چونکہ ایک بہت ہی زیادہ فضیلت والی، بہت ہی زیادہ بابرکت رات ہمارے بالکل قریب ہے، تو اس رات کو ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، قیام کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ہم نے اس رات کو گزارنا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی، بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بیمار میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ یہ غروب آفتاب سے اللہ کی طرف سے اعلانات کیے جاتے ہیں، اور طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اور قیام کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا ہے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہمارا شمار غافلوں میں نہ ہو جائے۔ اس رات کو ہم نے غفلت میں بالکل نہیں گزارنا، یہ فیصلوں والی رات ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس طرح پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ جو رات ہے، اس رات میں ہم نے قیام کرنا ہے، اور اگلا جو دن ہے یعنی 15 شعبان کا جو دن ہے، اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کا بھی ہم نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، اس رات میں ہم نے نوافل کی کثرت تو کرنی ہے، لیکن یہ 8 رکعت نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل پڑھیں گے کیسے، نیت کیسے کریں گے، اور اسی طرح ان میں کون سی ہم نے صورتیں پڑھنی ہیں، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ بہت زیادہ پوچھیں گے کہ یہ پڑھنے کب ہے، پڑھنے کا وقت کب ہے، کب سے کس وقت ہم نے پڑھنی ہے، کس وقت سے کس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ان نوافل کو ادا کرنا یہ افضل ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وقت آپ نے سمجھ لیا۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے نیت دل ہی میں کرنی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، مرد مردوں والی جگہ پر، عورتیں عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے،
मुकम्मल सूरह फातिहा अलहम्द से लेकर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन तक। उसके बाद फिर हमने कोई सूरत मिलानी है। सूरत से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी आपको सूरतें याद है उनमें से आप कोई एक सूरत तिलावत कर लें, लेकिन तरतीब जो है ये ज़रूरी है। यानी पहली रकात में आपने जो सूरत तिलावत की है, दूसरी रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए। मान लो अगर किसी को एक ही सूरत याद है तो वो एक ही सूरत हर रकात में पढ़ सकता है, ठीक है ना, उसकी नमाज हो जाएगी। सूरत मिलाने के बाद हमने रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। उसके बाद रुकू से खड़े होंगे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद फिर हम दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। एक रकात हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अब जब दम फिर देंगे, ठीक है ना, ये 2 रकात हो गई। इस तरह से हमने 2-2 रकात करके 2, 4, 6, 8, 10, 12 रकात भी साबित हैं, 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नवाफिल हमने 2-2 रकात करके पढ़ने हैं, ठीक है ना। और ये जो नवाफिल हैं ये तहज्जुद के नवाफिल हैं। बहुत सारे लोग सारी रात इबादत करते रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन तहज्जुद के जो नवाफिल हैं वो छोड़ देते हैं। यानी सारी रात